اہل حدیث کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرور کائنات کی زندگی کے نقش قدم پہ، آپ کے نقوش پا پہ چلائیں، اپنی زندگیوں کو حضور کے سانچے میں ڈھلائیں، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے اس بات کو ثابت کریں کہ اہل حدیث کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک سکتی اہل حدیث، اس کی لاش کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جا سکتا۔ جب ہم نے مسلک میں جھوٹ گوارا نہیں کیا تو ہم نے عمل میں بھی جھوٹ کو گوارا کرنا، اور یہی سبب ہے کہ انگریز جب اس ملک میں حکمران تھا، جتنا خوف زدہ تمہارے مسلک کے لوگوں سے تھا اتنا خوف زدہ دوسرے کسی مسلک کے لوگوں سے تھا۔ سمجھتا تھا کہ ان کے قول اور فعل میں مطابقت ہے، اہل حدیث جو کہتا ہے وہ کر کے دکھلاتا ہے، اور ہمیشہ آخرت اس کی نگاہوں میں رچی بسی رہتی ہے۔ آج لوگوں آخرت ہمیں یاد نہیں رہی، اور آج ہمارے مسلک کی خوبیوں کے باوجود لوگوں میں ہماری تاثیر اس لیے نہیں رہی کہ ہم بھی رسم و رواج کا شکار ہو کے رہ گئے۔ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے رب رسول کے باغی کرتے ہیں۔ موت ہوتی ہے وہی رسمیں ادا کرتے ہیں جو وہ لوگ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے اندر ملاوٹ پیدا کر لی ہے۔ تمہارا مسلک خالص ہے، تمہارا عمل بھی خالص ہونا چاہیے۔ جس طرح تمہارے مسلک میں ملاوٹ نہیں، اسی طرح تمہارے عمل کے اندر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دیکھو لوگ تمہاری بات کو کس طرح مانتے ہیں۔